نہیں ہے. کہو کچھ اور کرو کچھ اور، یہ بھی کسی مذہب کے اندر اور کسی شریعت میں اجازت نہیں ہے. زناکاری بدکاری کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. سنو یاد رکھو، شراب نوشی کسی مذہب میں اس کی اجازت نہ ہندو مذہب میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ عیسائیت میں ہے. کسی مذہب میں سوائے شیطانی مذہب کے کسی دین اور کسی شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں. خنزیر کھانے کی کسی بھی شریعت کے اندر اجازت نہیں، کیونکہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہی آپ ہوتے ہیں. جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں وہی ہوتے ہیں. اگر حلال کھاتے ہیں تو حلال، آپ کی عادتیں اچھی، آپ کی خصلتیں اچھی، آپ کا چہرہ روشن، آپ خوش اخلاق، آپ بادشاہ. اور اگر حرام کھاتے ہیں آپ کی شکلیں بگڑی ہوئی، آپ کے اخلاق بگڑے ہوئے، آپ کے چہرے مسخ، آپ کی اولادیں بگڑی ہوئی. کھانا جو تم کھاتے ہو وہی ہوتے ہو. ہر راشی یہ دیکھتا ہے کہ میرے بچے کے ٹیبل پہ 10 قسم کے کھانے ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس راستے سے وہ لا رہا ہے. اس طرح ایک نسل چلے گی یا 1.5 نسل دوسری نہیں چل سکے گی. ہر نبی اپنے دسترخوان پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو وہ بہترین سالن ہے، کسی اور سالن کی ضرورت نہیں ہے. اندازہ لگائیں آپ، جس گھر میں سرکہ ہو وہ سرکہ بہترین سالن ہے. کھجور ہو وہ اس وقت کی اس دن کی بہترین غذا ہے. دودھ ہو تو اس سے بڑی نعمت ہے. یعنی ایک چیز ہو جس گھر میں اس کو دوسرا ہاتھ مارنے کی رب اور اس کا رسول اور اس کی شریعت اجازت. اور جو بڑے کر و فر سے، حرام خوری سے، رشوت سے، ڈاکہ زنی سے، لوٹ مار سے، جو اپنے دسترخوان کو طرح طرح کے کھانے سجاتا ہے، اس کی ساری چیزیں، اس کا ضمیر، اس کا دل، اس کی اخلاقیات، اس کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے. وہ یہی دیکھ رہا ہے. ہر وہ شخص جو بہترین دسترخوان سجاتا ہے، زبان کی لذتیں اس کے جسم کو بیمار کر دیں گی. زبان کی لذتیں اس کے جسم کو بیمار کر دیتی ہے. جس شخص نے زبان کو ٹیسٹ دیا، لذت دی اور کھانے کو لذیذ سے لذیذ تر بنایا، جس طرح حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، روٹی میری کاٹ دی، روٹی میری کاٹ دی تے لامن میرا بھک. روٹی میری کاٹ دی یعنی خشک روٹی جس کو چبا کے میں کھاتا ہوں اس کو نرم بھی نہیں کرتا. لامن میرا بھک جنا کھا دیاں چوپڑیاں او کنے سین گے دکھ، او کنے سین گے. سجاؤ دسترخوانوں کو، ہر شے کی چیز لاؤ، مگر 20 سے 25 سال کے بعد وہی جس کو تو کھلا رہا ہے وہ جتنا اس کو کھلایا ہے اس سے 100 گنا زیادہ اس پہ لگائے گا. اس پہ چونکہ مرضیں پال رہا ہے. ایک تو راشی ہے، کسی کی آہیں ہیں، کسی کی سسکیاں ہیں، کسی کا حق ہے، وہ کبھی بھی اس کو زندہ نہیں رہنے دے گا. ایک تو وہ راستہ ہے. دوسرے حلال بھی ہو تو اس کے زیادہ کھانے سے رسول اللہ نے منع فرمایا کہ تمہارے جگر کو بھی خراب کرتا ہے، تمہارے جسم کو بھی خراب کرتا ہے اور ہر چیز کو. تو اس لیے آج کی جو گفتگو ہے ہماری اس میں یہی ہے کہ ربوبیت، دو شریعت کہتے ہیں روشن سڑک کو، روشن شارع کو، ایسی روشن شارع جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، یہ ہے شریعت. اور یہی شریعت سب نبیوں کی رہی ہے. اور اگر ایک ہندو اپنے مذہب پہ عمل نہیں کرتا تو رسوا ہوتا ہے. ایک مومن اپنے مذہب پہ عمل نہیں کرتا ذلیل ہوتا ہے. ایک سکھ اپنی پاسداری نہیں کرتا
تباہ و برباد ہوتا ہے۔ ایک عیسائی اور ایک یہودی اگر اپنے مذہب کی پاسداری اور پابندی نہیں کرتا، وہی اس تمام کی تمام خرابیاں جو جسمانی ہیں یا روحانی ہیں جہاں مسلم کو لگتی ہیں وہی ایک عیسائی کو بھی لگتی ہیں، وہی ایک یہودی کو بھی ہوتی ہیں، وہی ایک ہندو کو بھی ہوتی ہیں۔ پلس عقیدے کا بحران اور تشکیک اس کو ذہنی مرض میں مبتلا کرتی ہے، یہاں خوف کی تصویریں بناتا ہے، آخرت میں اور قبر میں وہ خوف مجسم ہو کر سامنے آ جاتا ہے، وہ مجسم ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ مومن یہاں پہ رحمت اور فضل اور پیار اور محبت کی تصویریں بنتی ہیں، جو ہی اس جگہ جاتا ہے وہ سب کے سب مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تیری ساری نیکیاں فرشتوں کی صورت اختیار کر کے سامنے آ جاتی ہیں، اور تیری بدیاں توبہ سے رب مٹا دیتا ہے، اور اس کی ساری بدیاں مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ کوئی برائی جہنم بنتی ہے، کوئی سانپ بنتی ہے، کوئی بچو بنتی ہے، کوئی آگ بنتی ہے، کوئی عذاب بنتی ہے، اور مسلسل اس عذاب میں جھیلتا رہتا ہے۔ یہ ساری تمہارے ذہن کے اندر بن رہی ہیں۔ یہاں کا نقشہ وہاں مجسم ہوگا، یہاں کا نقشہ جو ذہن میں بنا ہوا ہے وہ وہاں پہ صورت اختیار کرے گا۔ اس وقت تم ایک ایسے انجینئر کی حیثیت سے ہو جہاں تمہارے ذہنوں پہ یہ نقش ہو رہا ہے، وہاں صورت پوری کی پوری سامنے آئے گی۔ لہذا تعلق باللہ قائم کرو۔ اللہ سے تعلق توڑ کے نہیں جیا جا سکتا، نہیں جیا جا سکتا، نہیں جیا جا سکتا۔ رسول اللہ سے اتباع اور اطاعت اور محبت کا تعلق توڑ کے عزت نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ رسوائیاں قدم قدم پہ ہوتی ہیں، اور جنم جنم کی مصیبتیں تمہارے اندر ڈلتی ہیں، اور پھر اللہ اور رسول سے تعلق جوڑ کر شریعت محمدی پہ چل نکلو تو شریعت ربوبیت کے تسلیم کرنے کی اور عبودیت اختیار کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بس یہ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ تھا۔ میرا پروردگار مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا